19 اس پیریڈ کے دوران بے شک ابھی تک بہت سارے ملکوں میں بہت سارے شہروں کے اندر یہ پریشانی موجود ہے. لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. بہت سارے بزنسز, شاپس, آفیسز, اسکول, کالج, یونیورسٹیز بند ہیں. لیکن جہاں ایک سائڈ پہ شاید دنیا کے اندر دنیاوی طور پر بہت بڑا لاس ہے, وہاں خاندانوں کی رفاقت بھی ایک بہت بڑی برکت ہے. میں عموماً دوستوں سے جب بات کرتا ہوں تو ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ بے شک ہم باہر نہیں جاتے, لیکن خاندانی طور پر گھر میں رہتے ہوئے ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے اور گزر رہے گا, اور ایمان ہے کہ اسی طرح ہم اپنی خاندانی رفاقت میں بندے بھی رہیں گے کہ ایک چانس ملا ہے, ایک موقع ملا ہے کہ شاید اپنے کام کاج کی وجہ سے, شاید دیگر مصروفیات کی وجہ سے ہمیں سے بہت سارے ہوں گے جو اپنے خاندانوں کو اس طرح ٹائم نہ دے سکے جس طرح وہ ابھی ٹائم دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ شاید گھر میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے رکے ہوئے کام, گھر کی صفائی بھی ہو سکتی ہے, چیزوں کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے. مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری اپنی سٹڈی میں پیپرز کو سیٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. میرے پاس بہت اچھا ٹائم ملا کہ میں اپنے آفس کو, اپنی سٹڈی کو بھی اور بہتر کر سکوں. اس کے ساتھ موبائل فونز, لیپ ٹاپس, جہاں پہ واٹس ایپ پہ یا ڈائریکٹ کالز پہ دوستوں سے, عزیزوں سے, رشتہ داروں سے بات چیت ہوتی ہے, وہاں زوم میٹنگز بھی ہیں, تھرو فیس بک عبادات بھی پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے. لیکن اس سارے کام کے اندر میں نے جس چیز کو انجوائے کیا وہ ایک بڑی خوبصورت انٹرٹینمنٹ کہ پرانی تصویروں کو, البمز کو بیگز میں سے, کبڑ میں سے نکالا جائے, ان کو دیکھا جائے, اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں کیا ان چیزوں کو. جب کلرڈ اور بلیک اینڈ وائٹ, جو پرانی تصویریں بھی میرے زمانے کے لوگ ضرور انجوائے کرتے ہوں گے ان بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کو, اور جب بھی یہ تصویریں گھر میں دیکھی جا رہی ہیں, دیکھی جاتی ہیں, ہمیں پرانی یادوں کی طرف یہ تصویریں لے کر جاتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یادیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں. کچھ دن پہلے میں اور رحیلہ, میری وائف, ہم ایک بڑا خوبصورت چارٹ جو بائبل کی کہانیوں پر تھا وہ دیکھ رہے تھے. تو نظریں ایک کہانی پر ٹھہر گئیں, اور یہ کہانی تھی روت کی. بچپن میں اس کہانی کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہم سنا کرتے تھے, اور میں کبھی نہیں بھولتا کہ جب میں بچپن کی بات کروں تو خدا کا خادم پادری صادق بیمل فلینل گراف پر ان خوبصورت تصویروں کو, روت کی کہانی کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھایا کرتے تھے. اور یہ کہانی روت کی اس لیے بھی زیادہ یاد رہتی ہے کہ پوری بائبل مقدس کے اندر صرف 2 کتابیں ہیں جو خواتین کے نام پر ہیں. ابھی آپ سب کو بھی معلوم ہوگا, آستر کی کتاب اور روت کی کتاب. لیکن آج ہم روت کی کتاب پر بات کریں گے. روت کی کتاب کے صرف 4 ابواب ہیں, 85 ورسز, 85 آیتیں ہیں اس پوری کتاب کی. اور اگر آپ ایک سٹنگ میں اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو ہارڈلی, میں نے اس کا تجربہ کیا یہاں بولنے سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں نے یہ کتاب پڑھی, 15 سے 17 منٹ, 15 to 17 منٹس لگتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے میں. لیکن جب بھی میں نے یہ کتاب پڑھی
کی کہانی، اس لیے کہ یہ روت کے نام سے کتاب لکھی گئی تو میں اس کو روت کی کہانی ہی کہوں گا. بے شک اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن میں روت کی کہانی لفظ بولوں گا اس کے لیے کہ روت کی کہانی ان لوگوں کے لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں جن پر مصیبتیں، جن پر مشکلات آتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ خدا کہاں پر ہے. روت کی کہانی ان لوگوں کے لیے جو یہ اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان عام زندگی میں رہتے ہوئے، ایک سادہ پرسنالٹی ہوتے ہوئے، جب ہمیں کچھ بھی امید نہ ہو، خدا ان کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی ہے. روت کی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں یا اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مہربان ہو. خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ حلیم ہو، بیجا بڑبڑانے والے نہ ہو. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے اس کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے لوگ صابر ہوں. اور روت کی زندگی میں ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک بت پرست لڑکی جو شاید خدا کے بارے میں جانتی بھی نہ تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اس نے مسیح یسوع کو اپنی ابدی زندگی کے لیے چن لیا. اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس نے خداوند کی خاطر چھوڑ دیا اور یہودا کی سرزمین پر آ گئی. جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو اس کہانی میں میرے عزیزو ابتدا میں ہی پہلی 5 آیات جو آج ہمارے لیے تلاوت کی گئی، ایک شخص جس کا نام علی ملک ہے، اس کی بیوی نیومی، ان کے 2 بیٹے محلون اور کلیون. لکھا ہے کہ جب یہودا کی سرزمین پہ کال پڑا تو بیت الحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا بسے. لیکن وہاں پر پہلی 5 آیات ہی اس کتاب کی اس بات کو ہمارے لیے کھولتی ہیں کہ وہاں جا کر اس عورت نیومی اور شخص علی ملک کے دونوں بیٹے محلون اور کلیون نے شادیاں کی موابی عورتوں کے ساتھ. لیکن ہوا یہ کہ وہ شخص علی ملک، اس کے دونوں بیٹے محلون اور کلیون دونوں فوت ہو گئے. اور یہ عورت نیومی اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ، جن کا نام آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں عرفا اور روت تھا، اکیلی رہ جاتی ہے. اور تب اس عورت نیومی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں واپس اپنے ملک میں جاؤں گی، یہودا کی سرزمین پر واپس جاؤں گی. اور اپنی دونوں بہوؤں کو، عرفا اور روت کو، وہ کہتی ہے، اگر ہم 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے، اور نیومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ. یعنی اپنے اپنے ماں باپ کے خاندانوں میں واپس چلی جاؤ. نیومی، اس کا خاوند علی ملک، بیٹے محلون اور کلیون ایسے ملک میں گئے جہاں پر انہیں موت ملی. اپنی زندگیوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، خدا کے لوگوں کو چھوڑا اپنے مفادات کے لیے کہ یہاں پر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم اس جگہ پر جائیں گے جو بتوں کی سرزمین تھی. خدا کو چھوڑا جو سب کو رزق دیتا ہے روٹی کے لیے. اس ملک کو چھوڑ دیا جس کا مطلب ہی روٹی کا گھر ہے، بیت لحم. اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتے ہیں محض روٹی کی خاطر. خدا کے گھر کو، خدا کے لوگوں کو چھوڑ کر اس سرزمین پر وہ چلے جاتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے ملک میں جا بسے.
وہ ملک جہاں کے لوگ اپنے دیوتا کموس کے آگے اپنے بچوں کی قربانیاں چڑھاتے تھے. نیومی نے اس کہانی کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کہ نیومی نے جب اپنی دونوں بہوؤں کو کہا، عرفہ اور روت کو کہا کہ واپس چلی جاؤ، کہ میں اپنے ملک واپس جا رہی ہوں جہاں سے میں آئی تھی. عرفہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن روت نے زندہ خدا کا انتخاب کیا. میں انکرج کروں گا آپ کو کہ جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں یا بعد میں یوٹیوب پر بھی آپ سنیں، آپ اس کہانی کو یا سرمن کو روک کر ان 85 ورسز کو پڑھیں. آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر موجود پائیں گے. نیومی نے جب اپنی بہوؤں کو کہا کہ واپس چلی جاؤ، عرفہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن روت نے زندہ خدا کا انتخاب کیا اور اپنی ساس کو کہتی ہے کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا، اور جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. روت نے زندہ خدا کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو ترک کر دیا. اور میرے عزیزو، یہی سچے پیروکار کی نشانی ہے. روت نے یہی کچھ کیا. اور یہ چیز یاد رکھیں، ہم سب کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا موت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے برکت کے ساتھ جانا ہے یا لعنت کے ساتھ جانا ہے. روت نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا. روت نے اپنے لیے اپنی زندگی کو چنا. عرفہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن روت چمٹی رہی. اور جب ہم اس پوری کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ بوئز سے اس کی شادی ہوئی. بوئز کی نسل سے نجات دہندہ اس دنیا میں آیا. خداوند یسوع مسیح کا جب ہم نسب نامہ متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں، میتھیو چیپٹر 1 ورس 5 کے اندر جب ہم پڑھیں تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے، میں صرف 5ویں آیت پڑھوں گا. میتھیو چیپٹر 1 ورس 5، متی پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، اور سلمون سے بوئز رحب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. صرف میں یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ پیشن گوئی، اور یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی. یہ خداوند یسوع مسیح کا، خداوند یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ ہمیں نظر آتا ہے. روت نے اپنے لیے زندگی کو چن لیا. روت نے اپنے لیے زندہ خدا کو چن لیا. میرے عزیزو، برکت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کہنا پڑتا ہے. اگر آپ آج برکت چاہتے ہیں، شاید اس کلام کے وسیلے آپ برکت پانا چاہتے ہیں. اگر ہم دوسرا سلاطین دا سیکنڈ بک آف کنگز کو اگر ہم پڑھیں تو الیشا نے ایلیا کا پیچھا نہ چھوڑا. کیا خواہش کی کہ تیری روح کا دونا مجھے ملے. الیشا کی اگر کہانی کو پڑھتے ہیں کہ جب ایلیا الیشا سے جدا ہونے کو تھا، الیشا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اپنے ماسٹر کے، اپنے استاد کے، اپنے ٹیچر کے، اپنے مینٹر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ایلیا اسے کہتا ہے کہ تو یہاں پر رک، مجھے بیتیل کو جانا ہے. الیشا اس کو جواب دیتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. وہ آگے چل پڑتے ہیں. ایلیا پھر اسے کہتا ہے کہ تو یہاں پہ رک، مجھے جیروکو کو جانا ہے، مجھے یریحو کو جانا ہے. الیشا پھر اسے کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. پھر کہتا ہے ایلیا تو یہاں رک، مجھے یردن کی طرف جانا ہے. الیشا یہی اسے جواب دیتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند
میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. جلجال کو جب وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور الیشا اسے کہتا ہے کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا تیری روح کا دونا چاہیے, جب تک تو مجھے نہیں دے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یعقوب نے پیدائش کی کتاب اس کے 33 چیپٹر میں فرشتے کا پیچھا نہیں چھوڑا, اس کو کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے اس فرشتے کا پیچھا نہ چھوڑا, جھگڑ کر برکت لی, لڑ کر اس نے اس فرشتے سے برکت لی کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا. الیشا نے بضد ہو کر, ضد میں ہو کر اس برکت کو حاصل کیا. اسرائیلی قوم جب تک خداوند کے ساتھ چمٹی رہی خداوند کی برکات کو حاصل کرتے, اور جب جب وہ گناہ میں گئی, بت پرستی میں پڑی, اپنی برکات کو وہ لوگ کھوتے رہے. عرفہ چھوڑ کر چلی گئی. عرفہ نے اپنی ساس کو, اس زندگی کو چھوڑ دیا. روت چمٹی رہی کہ تیرا خدا میرا خدا, تیرے لوگ میرے لوگ, جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو مرے گی میں مروں گی. کلنگ کا لفظ جو انگلش میں اس کے لیے جو چمٹے رہنے کا لفظ استعمال ہوا ہے, کلنگ کا لفظ ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے یہودا چھوڑ کر چلا گیا. اور یہاں میں یہ بتانے مناسب سمجھتا ہوں, اٹس اے چوائس. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو برکت چاہیے یا لعنت, آپ کو زندگی چاہیے یا موت چاہیے. یاد رکھیں یہ برکت اسی وقت ملتی ہے جب آپ کی پاور آن ہوگی. چھوٹی سی ایگزامپل میں بلب کی دینا چاہوں گا کہ بلب کیا گھر میں بڑے بڑے خوبصورت ہم فانوس بھی لگا لیں, لیکن اگر اس کے اندر بجلی نہیں ہوگی تو ان فانوس کا ہمارے گھروں میں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ہم بھی جتنے مرضی خوبصورت بن جائیں, لیکن اگر ہمارا کنیکشن ہمارے خدا کے ساتھ نہیں ہے, ہم اپنے خدا کے ساتھ کلنگ نہیں ہے, ہم اپنے خدا کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں ہیں, تو میرے عزیزوں برکت کے وارث کبھی بھی نہیں بنیں گے. ہمیں اپنی پاور کو آن کرنا ہے, اس کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے, تب بھی ہم برکت کے وارث ہوں گے. اور اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی اور اس کی 50ویں آیت میں پڑھیں تو صاف طور پر لکھا ہے, پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گئے. گاسپل آف لوک چیپٹر 24 ورس 50 کے اندر لکھا ہے, پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. خداوند یسوع مسیح سے برکت کنہوں نے پائی؟ جو اس کے ساتھ اس کو اس زیتون پر بیتنیہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جو اس کے پیچھے پیچھے چلے, جو اس کے ساتھ ساتھ چلے, وہی برکت کے وارث بنے. آج ضرورت ہے, آج جب کووڈ-19 کے اندر ہم اپنی عبادات ایک ڈیفرنٹ وے میں کر رہے ہیں کہ ہم فزیکلی ایک دوسرے کو شاید مل نہیں سکتے, شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن میرے عزیزو ہمارے پاس بہت سارے مواقع گھروں میں بھی رہتے ہوئے ہیں. اور میں عموماً ایک وہ کہانی سناتا ہوں جو کارٹون پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ شیطان خدا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بڑا کہتا تھا کہ میں نے چرچز بنا دیے, بڑے بڑے کروسلز ہوتے ہیں, چرچز بھرے ہوئے ہیں, کہاں گئے؟ میں نے سارے چرچز بند کروا دیے ہیں. تو خدا کا شیطان کو جواب تھا کہ تو نے کروسلز بند کروا دیے, تو نے چرچز بند کروا دیے, لیکن دیکھ میں نے ہر گھر کے اندر چرچ کھول دیا ہے. میرے چیزوں اس چیز کو پروو میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ چمٹے رہنا, کلنگ, اس کے ساتھ جڑنا ہے, تو تب بھی ہم برکت کے وارث ہوں گے, تب بھی ہم زندگی کے وارث ہوں گے. آج جب ہم جلجال کی بات پڑھتے ہیں الیشا کے حوالے سے, تو جلجال کے اندر ہم اسرائیلی قوم کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے معجزانہ طور پر انہیں دریا کے سمندر کے پار کروایا تو وہاں پر یشوع نے کہا کہ 12 پتھر رکھ کر ایک یادگار بنائی جائے کہ جب جب ہماری آنے والی نسلیں پوچھیں کہ یہ 12 پتھر کیا ہے تو ہم انہیں خدا کے بارے میں بتائیں گے, اس کے اس معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ خداوند نے اس مشکل میں, اس پریشانی میں جو پانی کی صورت میں ہمارے سامنے تھی, ہمارے لیے راستہ بنایا. آج موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ خاندانی ہمیں فیلوشپ کے لیے بھی ایک موقع ملا ہے. آج اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس کون سی یادگار ہے جب خداوند اس کووڈ-19 کو, اس مشکل کو, اس پریشانی کو, اس آفت کو ختم کرے گا,
اور میرا ایمان ہے کہ یہ جلد ختم ہوگی. لیکن آپ کے پاس کیا یادگار ہے؟ کیا ان دنوں میں آپ نے خدا کا پاک کلام پڑھا؟ کیا آپ کے گھروں میں دعائیں کی گئی؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. لیکن یاد رکھیں ہمیں اس چیز کو یادگار بنانا ہے. کیا ہمارے گھروں میں عبادت ہو رہی ہے؟ کیا خدا کے اس ورڈ کو، جو بے شک ایک کہانی کی، ایک سینگ کی صورت میں ہی ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو پروف کیا ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خدا کے گھر بن گئے؟ خدا ان کی عبادات ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں. بیتیل کی بات جب ہم کرتے ہیں، ایلیا کہتا ہے کہ مجھے بیتیل کو جانا ہے. بیتیل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یعقوب نے وہاں پر مسبح بنایا، ابراہیم نے اس جگہ پر مسبح بنایا. کیا ہم اپنے گھر کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے؟ جس دن سے کووڈ-19 کے لیے یہ آن لائن سروسز چل رہی ہیں، اس کمرے کو ہم نے نام دیا ہے چرچ کا. پہلے اس کو ڈرائنگ روم کہتے تھے، لیونگ روم کہتے تھے، لیکن جس دن سے یہ پلپٹ کی ساری چیزیں رکھی، ہم نے اس کا نام چینج کر کے اس کو رکھا ہے کہ یہ چرچ ہے، ہمارا خدا کا گھر ہے. اور کوئی چیز ہوتی ہے کہ کہاں پہ پڑی ہے؟ چرچ کے اندر ہے. میرے چیزوں، یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی یادگاریں کہ اپنے گھر میں مذبح بنائیں، خداوند کی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کریں جہاں مل بیٹھ کر ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں. جیریکو میں جب اس نے کہا ایلیا نے مجھے جانا ہے، ایلیشا کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ خوبصورت کہانی جب قوم اسرائیل نے جیریکو کو فتح کیا، کس طریقے سے فتح کیا. لاسٹ میں نے گنتی کی کتاب میں سے اس سرمن کو آپ کے لیے کھولا تھا. اس تجربہ سے ہم شیطان کے قلعوں کو، شیطان نے جو اونچی اونچی دیواریں ہمارے سامنے کھڑی کر چکے، ہم جیریکو کے تجربے سے ان دیواروں کو گرا سکتے ہیں. یردن کی طرف جانا ہے. وہی الیشا جس نے اپنے ماسٹر کا، اپنے مینٹر کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، کلنگ چمٹا رہا اپنے ماسٹر کے ساتھ کہ تیری روح کا دونا ملے. اور اس خدا کے بندہ کی چادر جب الیشا نے پکڑی، اس چادر کو پانی پر مارا تو یردن 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ روح کے دونے کی بات ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی پرانی انسانیت کو یردن میں دفن کرنا ہے. اور یہ گیت ہم گاتے ہیں کہ چاہتے ہیں تو اس سے پاک روح کا مسا، لیکن حقیقت میں میرے عزیزو اس کے لیے دل سے آواز آنی چاہیے، ہماری روح سے اس چیز کے لیے آواز آنی چاہیے کہ چاہتے ہیں تو اس سے پاک روح کا مسا. روت نجات کی راہ پر چلتی رہی اور خدا کی میراث کو اس نے حاصل کیا، نجات کی راہ پر چلتی ہوئی. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس نجات کی، جو اس میراث کو حاصل کرے. وہ روت کے لیے خالی نہیں تھی، وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی یہ میراث ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اس کلام کو سن رہا ہے، جو اس کلام پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو نجات کی راہ پر چل رہا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس میراث کو حاصل کریں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے. جب ہم اس میراث کو حاصل کرتے ہیں، آج اس دنیا کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں، بے شک ہم سب تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن لوگ ہیں جو اپنے گناہوں میں گم ہو کر مسیح اور اس کی صلیب کو بھول چکے ہیں، خدا سے دور جا چکے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نجات کی راہ دکھائیں، ان لوگوں کو خدا ان کے پاس لے کر آئیں. We need another reformation. لیکن اس وقت ہمیں مارٹن لوتھر نہیں چاہیے. ایک شخص شاید عرفان کچھ نہیں کر سکتا، شاید دیگر خدا کے خادمین کچھ نہیں کر سکتے. یہ وقت ہے کہ آج ہمیں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلنا ہے، خدا کے کلام کو دوسروں کے پاس لے کر جانا ہے. لیکن یہ ممکن تب ہوگا جب ہماری آپس میں رفاقت ہوگی، جب ہماری آپس میں یہ گانگت ہوگی، جب ہماری یونٹی ہوگی، تب ہی ہم اس دنیا کو انجیل کا پیغام دے سکتے ہیں اور دنیا جانے گی کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. لیکن میرے عزیزو، حزقیل اس کے بارے میں کچھ اور فرماتا ہے. خداوند کا بندہ حزقیل فرماتا ہے، حزقیل کی کتاب بک آف ایزیکیل، اس کا 34واں چیپٹر 34، دا بک آف ایزیکیل، حزقیل 34واں پر اس کی 4تھی آیت پڑھیں تو وہاں پر صاف طور پر ہمارے لیے ایک چیلنج حزقیل نبی نے دیا ہے. تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی. کمزوروں کو توانائی نہیں دی. ہر طرح کی کمزوری، تعلیمی کمزوری، ذہنی پسماندگی. آج ضرورت ہے کہ خدا
خدا کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے when we call ourselves the body of Christ, we belong to God's family. تو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے، اس کے ڈاؤن فال کا باعث نہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنے. اور یہی ترقی ہماری کلیسیا کے اندر بھی ہے. جب ہم اس کلیسیا کے ڈاؤن فال کا باعث بنتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، الفاظ میرے نہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم برکت کے وارث نہیں، پھر ہم لعنت کے وارث بنتے ہیں، پھر ہم زندگی کے وارث نہیں بنتے، ہم موت کے وارث بن جاتے ہیں. وی نیڈ اے یونٹی. روت نے اس یونٹی کو قائم رکھا. اپنی ساس کو کہتی جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو مرے گی میں مروں گی. آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے گھر کے ساتھ، خدا کی کلیسیا کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے بدن کے ساتھ جڑے رہیں، چمٹے رہیں، کلنگ ہو. تو تبھی ہم میرے چیزوں برکت کے وارث ہوں گے، تبھی ہم زندگی کے وارث ہوں گے. آج اس کے یہی کہتا ہے کہ تم نے بیماروں کو شفا نہیں دی. آج دنیا کے اندر اچھی بات ہے، بہت سارے کروسز میں، بہت ساری جگہوں پر بیماریوں کے لیے شفا کی جاتی ہے. کلام کہتا ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے شفا کی درخواست کرنی ہے، دعا کرنی ہے. لیکن میرے عزیزو خالی جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں، روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لیکن آج ضرورت ہے خدا کے خادموں کے لیے بھی، دیگر لوگوں کے لیے بھی، کہ ہمیں روحانی اسپرچول ڈیزیزز جو ہمارے اندر ہیں، جو گناہ کے پھل ہماری زندگی میں پرورش پاتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں ان سے رہائی دے. ہم اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو جن کی زندگیاں گناہوں میں جا چکی ہیں، روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. آج ضرورت ہے ٹوٹے ہوئے کو باندھے. حزقیل جیسے کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا. آج اس دنیا کے اندر کتنے ارد گرد ہمارے شاید ورک پلیسز پہ، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے عزیز و کارب کے اندر، شاید ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں. اور مینٹل ہیلتھ آج دنیا کا ایشو بن چکا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک اپروچ کریں. win the people for Christ through your good deeds. اپنے کاموں سے ہم لوگوں کو مسیح کے لیے ڈھونڈیں. اور جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں، شاید کسی ملک اور ملک میں، کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ we are not here by mistake, we are here by purpose. ہم جہاں پر بھی ہیں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے. خداوند کی مرضی تھی کہ ہم ان جگہوں پر ہیں جہاں جہاں پر آج آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو خداوند کی مرضی سمجھتے ہوئے خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں. آج پہنچ رہے ہیں ہم ان لوگوں تک شاید جن کے ساتھ کوئی پیار سے بات نہیں کرتا. میں نے یہی کہا کہ win the people for Christ through your good deeds, کہ اپنے اچھے کاموں سے، اپنے نیک کاموں سے لوگوں کو مسیح کے لیے ڈھونڈیں. شاید میں اپنی عام زندگی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ شاید ہر کسی کو ہم بائبل خدا کا پاک کلام نہیں دے سکتے. شاید ہر کسی کو روڈ پہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ مصروف ہیں، لیکن آپ اپنی بات چیت سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، کسی کی ہیلپ سے، اپنے پیشن سے ہم لوگوں کو مسیح کے لیے جیت سکتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم نجات کی راہ پر چلنے والے ہیں، ہم میراث کے وارث لوگ ہیں. ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اس میراث کے پاس لانا ہے. اور تبھی وارث بنیں گے جب ہم زندگی کے وارث ہوں گے، جب ہم برکت کے وارث ہوں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم گمشدہ کی تلاش کریں. وہ لوگ جو خدا کے گھر سے دور جا چکے ہیں، جو خدا کی سے دور جا چکے ہیں، اپنی زندگیوں سے خداوند کو نکال چکے ہیں، ہمیں انہیں زندگی کی راہ پر واپس لے کر آنا ہے. یہ ذمہ داری خالی عرفان کی نہیں ہے، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم گمشدہ کو واپس لے کر، وہ لوگ جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، اپنی راہ کو چھوڑ چکے ہیں، ان تک میرے عزیزو مجھے اور آپ کو اپروچ کرنا ہے. وہ لوگ جو خدا سے دور جا چکے ہیں، ہمیں انہیں خدا کے پاس واپس لے کر آنا ہے. کیوں آج دنیا برگشتگی کا شکار ہے؟ کیوں آج ہم اپنے گناہوں میں خوش ہیں؟ کیوں ہماری زندگیاں ایسی ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں، ہم کلام سے دور ہیں؟ میرے عزیزو اس کی وجوہات کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر لالچ آ چکے ہیں. ہم اپنے وقتوں کو، ٹائمز کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. ہمارے اندر لالچ آ چکے ہیں. اگر ہم لوط کی کہانی پڑھیں،
پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس کے اندر لوط نے اس چیز کا انتخاب کیا، لوط نے اپنے لیے اس چیز کو چنا جو خدا کی مرضی کے خلاف تھی۔ خدا کی مرضی کو اس نے نہیں جانا، اس نے اس چیز کو چن لیا جو اس کی اپنی آنکھوں کو اچھی لگی۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج، کیوں ہم برگشتگی میں ہیں، کیوں ہم خدا سے دور ہیں، کہ ہم اپنی آنکھوں کے لالچ میں چلتے ہیں، آنکھوں کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اختیار کی خواہش ہے، ہر آدمی، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہر بندہ چودھری بندہ چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم اس اختیار کو اس غلط استعمال نہ کریں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، شمعون جادوگر کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ پیسے دے کر کہتا ہے کہ مجھے بھی پاک روح دو، میں بھی ایسے ایسے معجزات کروں۔ آج یہ چیز بھی ایک خطرناک حد تک مسیحیت کے اندر جا چکی ہے۔ یہ ہماری برگشتگی کا سبب ہے کہ وداؤٹ ٹرینڈ یہ سب کچھ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے آج۔ کیوں ہم برگشتگی کا شکار ہیں؟ شاید ہمارے اندر خوف، ایک فیئر ہے، فیئر اپنے اندر ہم رکھ چکے ہیں۔ پترس نے آدمیوں کے سامنے ایک خوف سے، ایک فیئر اپنے اندر رکھتے ہوئے مسیح کا انکار کیا۔ اور میں ہمیشہ یہ چیز کو کہتا ہوں، پلپٹ سے بھی اس چیز کو بولتا ہوں کہ اپنی پریورٹیز کو بدلنا نہ بدلیں، اپنی ترجیحات کو نہ بگڑنے دیں۔ آپ یونیورسٹی میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، جہاں پر بھی اپنا کام کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اپنے ورک پلیسز پر اپنی ترجیحات کو نہ بگڑنے دیں کہ who you are۔ بہت سارے لوگ مسیح کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے اندر ایک فیئر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بت پرستی ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم عیش و آرام کی زندگی چاہ رہے ہیں، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر کیوں ترقی تھی؟ کیوں وہ لوگ ترقی پر گئے؟ کہ وہ چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے۔ اسرائیلی بار بار بتوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں قوم اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے جاتے تھے، زندگی کو بھی کھو دیتے تھے، موت ان کا مقدر بن جاتی تھی، برکت کو بھی کھو دیتے تھے، لعنت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ یہی کہ اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ سرمٹ پہ خدا کے خادمین یہ بولتے ہیں کہ وہ مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر ان کی زندگیوں سے نہ نکلا۔ آج میرے عزیزو، اس لیے برگشتگی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اس لیے ہمارے گھروں میں کلام نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ہمارے گھروں میں دعائیں نہیں کی جاتی کہ ہم عیش و آرام کو اپنی زندگیوں سے نکلنے نہیں دیتے، ہم اپنی پریورٹیز کو ایک نئی دیگر پہ لے کر چلتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات میں نے یہی کہی کہ میں بتاؤں گا کہ ہم دعا نہیں مانگتے جیسے دعا مانگنا چاہیے، ہم اس طرح دعا نہیں مانگتے، ہم بائبل نہیں پڑھتے۔ اور آج اگر میں یہاں سے چیلنج کروں، بہت سے ہوں گے، آپ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں کہ گھروں میں شاید بائبل مقدس کا وجود نہیں، اور اگر ہے بھی ہے تو صرف ایک آدھ بائبل، اگر 4 یا 5 یا 6 لوگ ہیں تو ایک ہی بائبل ملے گی، اور وہ بھی جب کہا جائے لائیں تو وہ پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ پڑی ہوتی ہے۔ میرے چیزوں، اس لیے ہم خدا سے دور ہیں، اس لیے ہم برکت کے وارث نہیں، اس لیے ہم میراث کے وارث نہیں بن پاتے کہ خدا کا کلام ہمارے گھروں میں پڑھا نہیں جاتا، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہم روح القدس کی فرمانبرداری نہیں کرتے، خدا کے پاک روح کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، ہم نور میں نہیں چلتے۔ We refuse to walk in the light۔ ہم نور میں نہیں چلتے، ہم خداوند یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتے، ہم خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو نہیں جانتے، اس لیے ہم لوگ برکت کے وارث نہیں بن پاتے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ وقت کا ایک لمحہ ہے۔ یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ وقت کا ایک لمحہ ہے، اور اسی زندگی کے اندر ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ آپ اپنی ابدیت کہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال میں آج آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، یہ وقت کا ایک لمحہ ہے، کوئی نہیں جانتا کب ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تو سوال کہ آپ کے پاس جواب ہے کہ آپ اپنی ابدی زندگی کہاں گزارنا چاہتے ہیں؟ آسمان پر مسیح کے ساتھ، یا جلتے ہوئے جہنم میں شیطان کے ساتھ؟
یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں یہاں سے اگر میں بول رہا ہوں تو میرے پاس یہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں. میرے لیے اپنے لیے قوت ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مسیح کے ساتھ اپنی ابدیت کو گزارنا ہے یا جلتے ہوئے جہنم میں شیطان کے ساتھ. یا میرے عزیزو وقت ہے، موقع ہے. یہ کووڈ-19 بھی آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. یہ آفت ایک چیلنج لے کر آئی ہے ہمارے سامنے کہ ہم سوچیں. روت نے نجات کی راہ پر چلتے ہوئے میراث کو حاصل کیا. عرفا واپس اپنے بتوں کی طرف چلی گئی. آج ضرورت ہے خدا کا یہ پاک کلام آپ کے سامنے ایک چیلنج دیتا ہے کہ اپنا دھیان اس ابدی زندگی کی طرف لگائیں جو آنے والی ہے. غیر متوقع کی توقع کریں. غیر متوقع کی توقع کریں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مجھے کس راہ پر چلنا ہے. روت کچھ بھی نہ تھی، ایک شاید عام لڑکی تھی، شاید اچھے خاندان سے تعلق ہو اس کا، روپیہ پیسہ بھی اس کے خاندان میں ہو، لیکن جب نجات کی راہ پر چلی، جب اس میں راز کی طرف اس نے اپنے قدم لے لیے کہ مجھے زندگی کی طرف جانا ہے، مجھے برکت کی طرف جانا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کی حصے دار بنی. خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کی حصہ بنی. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کی جینیالوجی تھی اس کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے شاید پیدائش سے ہوئی، جوان ہوئی، اس کو اس چیزوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. لیکن جب اسے یہ خبر مل جاتی ہے کہ میری ساس کس ملک سے ہے، وہ لوگ کون ہیں، خدا کے لوگ ہیں، جب اس نے خدا کے بارے میں جانا تو وہ خداوند یسوع مسیح کی جینیالوجی، خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کی حصے دار بن جاتی ہے. داؤد ایک چرواہا تھا. شاید اس کو ایک عام شخص سمجھتے ہوئے اس کے باپ نے بھی اس ٹائم پہ نہیں بلایا جب سیموئیل نبی جاتا ہے کہ یسی کے خاندان میں سے کسی کو مسا کیا جائے. اس کے اپنے باپ نے اسے غیر معمولی بچہ سمجھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. لیکن خداوند نے داؤد نبی کو چن لیا اور لکھا ہے کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. ایک عام شخص ہے، ایک عام چرواہا تھا. خداوند نے اسے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اس لیے کہ وہ نجات کی راہ پر چلتا تھا، خداوند کی تعریف کے گیت گاتا تھا، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھتا تھا. اس لیے خدا نے اسے اپنے لیے چن لیا. ابراہیم جب کوئی امید نہیں تھی، بوڑھا تھا، اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا. دانیل جوان آدمی تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، دولت تھی، عہدہ تھا، مرتبہ تھا اس کے پاس، لیکن خدا کے ساتھ چمٹا رہا. کلنگ، اس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کلنگ کر کے رکھا. نتیجہ کیا نکلا کہ پورا ملک اس کی عزت کرتا تھا. آج میرے عزیزوں، ضرورت ہے کہ جب خدا آپ کو بلائے، خدا آپ کو جب بلاتا ہے تو وہ پوسٹ کو نہیں دیکھے گا. وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی حیثیت کیا کہ آپ سمجھے نو آئی ایم نتھنگ، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ بائی مائی سیلف، کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو کیڑا سا ہوں. گدیون نے، جداؤن نے بھی گزارت کی کہ بک آف ججز میں جب پڑھتے ہیں تو فرشتے کو کہتا ہے میں تو اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں، میرا قبیلہ بھی سب سے چھوٹا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن خداوند نے جداؤن کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا. 300 لوگوں کے ساتھ اس نے فتح حاصل کی. یہ نہ سوچیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں. خداوند کی راہ پر چلتے ہیں. برکت کو اگر آپ نے چن لیا ہے، زندگی کی راہ کو چن لیا ہے، تو آپ بہت کچھ ہیں اپنے خداوند کے لیے. وہ خداوند آپ کو بھی اپنے جلال، اپنی بزرگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اپنے خدا میں چھپاؤ. یہ اپنے آپ کو آپ اپنے خدا میں چھپائیں. اور اگر کوئی انسان آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو اپنے خدا میں چھپا لیتے ہیں، اگر کوئی انسان آپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے یا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تو اسے سب سے پہلے خدا کے پاس جانا پڑے. جب ہم اپنے آپ کو اپنے خدا میں چھپا لیتے ہیں تو اگر کوئی بھی ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے خدا کے حضوری میں جانا پڑتا ہے. یاد رکھیں، روت کی طرح بھی خدا آج ہم سے یہی چاہتا ہے. آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں، خداوند آپ سے روت کی طرح بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چمٹے رہیں، ہم اس کے ساتھ کلنگ فلم جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح وہ چمٹ جاتی ہے، خداوند ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چمٹے رہیں اپنے پیار محبت کے وسیلے، کہ دنیا جانے کہ ہم کون ہیں. اور روت کے الفاظ کے ساتھ میں کلام کے اس حصے کو ختم کروں گا جو اس نے الفاظ استعمال کیا اپنی ساس کے ساتھ،
کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی, تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا میرا خدا ہوگا, جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی. خدا ہم آپ کو برکت دے. آئے دعا میں اپنے سر کو چکائیں گے.